جہاں ہمیں بہت سی خوبیاں اپنانے کا حکم دیا، انہیں کہتے ہیں محاسن اخلاق، اچھے اخلاق، گڈ مورلز۔ اور کچھ وہ بری عادات ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں بیڈ مورلز، انہیں کہتے ہیں رذائل اخلاق، انہیں کہتے ہیں بری عادات۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ ہم زندگی کی پریکٹسز میں، انڈیویجول لائف میں، کولیکٹیولی معاملات میں، انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر مقام پر اگر قرآن کو اپنے لیے بہترین ذریعہ بنائیں تو یہ ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اب بری عادات کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں بالکل اب عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، بغیر تحقیق کیے اس کو ماننا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ آتی ہے، بغیر تحقیق کی ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ مثلاً آج کل یہ پوسٹ چل رہی ہے، جس نے رمضان المبارک کی سب سے پہلے آنے کی خبر دی اس پہ جنت واجب، نیچے لکھ دیا حدیث، اور اس کو لوگ فارورڈ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام ایک جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہی نہیں، یعنی کہ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ باندھتے ہوئے لوگ جو ہیں اس میں نہیں ڈر رہے، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تو حدیث کی بات، اور حدیث کے بارے میں بڑا سخت کرائیٹیریا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے۔ جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا ہی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے۔ تو ایک بات تو یہاں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق کیے کوئی بات آگے فارورڈ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا ہے ہمارے ہاں جیسے آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، سیاست کا معاملہ ہے، مختلف معاملات، وہاں بھی لوگ ڈیفرنٹ پوسٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے، بنبأ خبر، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ بغیر سوچے سمجھے جہالت کی وجہ سے کسی کو تکلیف دے بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو یہ میں نے کیا کیا۔ اور ہم دیکھیں، یقین کریں، گھر کے گھر اجڑ گئے، لوگ جھوٹ بنا کر کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو اس بنیاد پر میاں بیوی میں اتنے بڑے بڑے اختلاف پیدا ہو گئے، بعد میں تحقیق کرنے میں پتہ چلا اس بات کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں، جھوٹ بنا دیا یا ویسے ہی انتشار پھیلانے کے لیے بات کر دی۔ ہم نے کیونکہ یہاں معاشرے میں ہمارا سلسلہ رہتا ہے صلح کے والے سے، تو کچھ ایک دو صلح میں ہم شامل ہوئے تو حیران رہ گئے کہ ایسی بات کسی نے کہی ہی نہیں، لوگ ایک ہی چار لگا کے بتاتے ہیں اور اگلے بھی بغیر تحقیق یہ مان لیتے ہیں یا اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میڈیا اینکر پرسن رات کو بیٹھتے ہیں اپنے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے نئی سے نئی خبریں بنا کے لے آتے ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق حقیقت پر مبنی نہیں، سوائے اپنے تبصرے کو چٹپٹا کرنے کے لیے اپنی بات کو مزید، تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور بعد میں اگر اس پہ تحقیق کی جائے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو آپس میں کوئی حقیقت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اسلام نے منع کر دیا، تحقیق کے بغیر بات آگے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آنے والی پوسٹیں بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایون دین کے کوئی نیچے حدیث بھی لکھ دے تو آپ کسی عالم سے رابطہ کریں پھر فارورڈ کریں۔
ایک تو یہ ضابطہ اسلام نے بیان کیا، کتنا پیارا ضابطہ. اگر ہم سارے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنا شروع ہو جائیں، یہ کتنا پیارا معاشرہ بن جائے. ایک دوسروں کے بارے میں نفرتوں کے بیج بونے کی بجائے ہم اگر اصلاح کی کوشش کریں تو کتنا پیارا معاشرہ بن جائے. دوسری چیز ہے اختلاف. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یہی سورہ حجرات، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، مسلمان اقتتلوا، آپس میں اختلاف لڑ پڑے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں صلح کروا. مثلا آپ کو پتہ چلے آپ کے فیملی میں قریب کہیں بھی دوست یاروں میں کہیں بھی کسی جگہ اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ آگے بڑھ کر اس میں صلح کروائیں. اور آپ کو یہ سن کر خوشی محسوس ہوگی، صلح ایک اتنا پیارا عمل ہے کہ ویسے تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں یا غلط بیانی کی. یہاں آپ کوئی ایسی بات جو حقیقت کے خلاف بھی ہو آپ کر کے اس کے سامنے پیش کر دیں، اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ صلح کوانی ہے. مثلا اگر آپ کسی کی صلح کروانے جاتے ہیں، یعنی میاں بیوی کی صلح کر لیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، جان بوجھ کے لڑائی ڈال دیتے ہیں لوگ. یا بھائیوں میں صلح کروانے جاتے ہیں تو ایک بھائی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے اس کی لمبی لسٹ کھول دے گا، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، وہ کیا. آپ انہیں کہیں جی میں تو ویسے اس کے پاس گیا تھا، تو آپ کے بارے میں مجھے اس کی گفتگو سے اچھی رائے معلوم ہے. اب یہ کیا ہوگا، اس کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جائے گا. پھر آپ دوسرے کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں کہے گا کہ نہیں میں نے کوئی صلح نہیں کرنی، وہ تو ہے ہی ایسا، اس کی یہ غلطی. اس کا پہلے سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اسے کہیں جی میں ویسے رات کو اس کے پاس بیٹھا تھا، آپ کے بارے میں اس کی بہت اچھی رائے. اس کا ٹیمپرامنٹ بھی لوز ہو جائے گا. دونوں کو صلح کروا دے. خدا کی قسم سرکار فرماتے میرا وہ امتی پکا جنتی ہے، پکا جنت. حالانکہ یہ صرف کیا میاں بیوی میں بھی ایسی ہے. اکثر ہم صلح کروانے گئے تو بیوی کے بارے میں شور جو ہوتا ہے، وہ ایجدی ہوتے فلانی ہونے یہ انہیں کہا جی ویسے ہم رات گئے تھے ان کے گھر، ان کے والد سے بات ہوئی تو بیٹی نے تو بڑے اچھے آپ کے بارے میں کیا. وہ تو کہہ رہی تھی میرے شوہر بہت اچھے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کہ چند دنوں سے غصہ کروانا. تو یہ ایک چیز ہے. برائی کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی اس طرح کرا تو صلح کرا. ٹھیک ہے. پھر اسلام نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا اس میں ایک جھوٹ ہے. جھوٹ بہت بری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے اپنی برائیاں گنوائی کہ میں چوری بھی کر لیتا ہوں، شراب بھی پی لیتا ہوں، بدکاری بھی کر لیتا ہوں، جھوٹ بھی بول. آپ نے فرمایا صرف ایک مجھے وعدہ کرو پکا، کیا؟ جھوٹ نہیں بول. کیا کہا جی؟ جھوٹ نہیں بول. ایک برائی چھوٹی ساری چھوٹ گئی. کچھ دنوں بعد وہ شراب پہ لگی. کہتے کہ صبح سرکار نے پوچھا تو بتانا پڑے گا، تو چھوڑے گا شراب چھوڑ. پھر وہ کچھ دنوں بعد گناہ کا ارادہ کیا. کہتے نہیں اگر سرکار نے پوچھا تو سچ تو بولنا، جھوٹ تو بولنا نہیں، وعدہ ہے وہ بھی چھوٹ گیا. کہتے آج کے بعد. پھر کہا چلو چوری کرتے ہیں. کہا جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتانا پڑے گا. ایک برائی چھوٹی جھوٹ ساری چھوٹ گئی. اس کا مطلب بنیاد جھوٹ ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں پڑھاتے ہوئے کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. سچائی میں برکت ہے. وقتی طور پر آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. سچ بولیں. ہمارے ہاں جب جھوٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا، اس سے اللہ کی رحمتیں سب سے پہلے چلی جاتی ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بری عادت میں سے، بیڈ مورلز میں سے ہے. اس کی اجازت نہیں ہے جھوٹ کی. اس کے علاوہ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد دوسرے مرد پہ نہ ہنسے، مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، نہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. اب ہمارے ہاں باقاعدہ جگت کے پروگرام بنتے ہیں، وہ جو آج کل جانی کیا آئے ہوئے ہیں. ہم انہیں جب کہتے بھی یہ منع ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. بھئی کیسا انٹرٹین؟ کسی کو ذلیل کرنا یہ انٹرٹین ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، نہ مرد مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت عورت کا مذاق اڑائے. اور یہاں باقاعدہ طور پہ پروگرام ایسے بنائے جاتے ہیں، حسب حال فلانا حال ہے، سیاسی لوگوں کے پیروپیے بن کے روپ دھار کے ان پہ لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو اس طرح اچھالا جاتا ہے اور لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں. ہم انسان نہیں، میں سمجھتا ہوں انسان نما ہے. کہ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم مسلمان ہیں. اسلام تو اجازت دیتا کہ آپ کسی بھی کا روپ اختیار کر اور لوگوں کو ہنسائیں.
اور پھر ایک دوسروں کے سامنے پروگرام کر کے آپ کہتے ہیں ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. اور کون سا انٹرٹین ہو رہا ہے؟ یہ تو ذلیل کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو. اسلام کیا کہتا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کسی پر نہیں ہنسے، نہ عورتیں نہ مرد. اور آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں تانے نہ دیا کرو جیسے آج کل یہ سیاسی لیڈر دیتے ہیں، یا آپس میں اینکر پرسن بیٹھ کے برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کو میڈیا کے سامنے بیٹھ کے تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے آپس میں تانے نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام نہ رکھو. برے نام ایک دوسرے کے رکھ دیے جاتے ہیں، وہ فلانا ہے وہ فلانا، آج کل جو چل رہا ہے. پھر اس پر لوگوں کی عزت کو اچھالا جاتا ہے. سیلف ریسپیکٹ ہر ایک کا حق ہے. عزت نفس کو کبھی بھی مجروح نہیں کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. بدگمانی ایسے کسی کے بارے میں کوئی کہہ دے جی یہ میرے بارے میں ایسے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے. ولا تجسسوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ. لوگ کسی کا فیس بک کھول کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کس کو پوسٹ کی کیا کی ہیں. آج کل باقاعدہ لوگ اس طرح کی ایپ لے کے آگے ہوئے ہیں. کسی کے ایپوں کو ڈھونڈنا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اللہ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ فکرہتموہ، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا. ہم بڑے سٹیٹس والے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد عورت سے تم بنے ہو بس. وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہاری شاخیں بنا دی، وقبائل، اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے. کوئی چٹھا اور مغل، کوئی ارائیں اور کوئی راجپوت، کوئی گجر، اور میں یہ تو صرف اور صرف پہچان کے لیے. یا اللہ پھر عزت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے اللہ کے ہاں وہی سب سے بڑا عزت والا ہے. یہ کتنا پیارا. دیکھیں اسلام نے وہ نیچرل فینونما ہمارے سامنے رکھا ہے. خدا کی قسم اس کو پڑھے انسان کا دل روتا ہے. ہم کیسے معاشرے میں بس رہے. تو یہ ہم نے آنے اور بری چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. ہم ان بری چیزوں کو چھوڑ دیں. اب آخر میں نماز کے چند واجبات. نماز جب شروع کرتے ہیں جی اللہ اکبر سے شروع کرنا ضروری ہے، اللہ الکبیر سے نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے گا اللہ الکبیر تو اس نے واجب چھوڑ دیا. لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب ہے. پہلا واجب، نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا جی؟ واجب ہے. سورت کا ملانا بھی واجب ہے، سورت کا ملانا، اور سورت کو فوراً ملانا بھی واجب ہے. اگر آپ ولضالین آمین پڑھ کے سوچتے رہے اب کیا پڑھیں، آپ اس سجدہ سا واجب ہو جائے. اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سوچتے رہے، فوراً ملانا بھی واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھے. یہ ہم نے آج نماز کے پہلے 4 واجبات ذکر کر دیے. لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا ایک واجب، سورہ فاتحہ کا پڑھنا دوسرا واجب، سورت کو ملانا تیسرا واجب، فوراً ملانا چوتھا واجب. یہ 4 نماز کے واجبات آج آپ نے سیکھے ہیں. آپ اس کو بہتر کر لیجئے گا. ہم آخر میں دعا کرتے